عوام کی زندگیاں مشکل سے مشکل تر ہو چکی ہیں، تو یہ کیا ہم انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، انقلاب کے دہانے پہ پہنچے ہیں؟ کہ جی ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں اپنے حصے کی جو اینٹ رکھنی ہے وہ رکھ دینی چاہیے، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ ہم دوسرے کی اینٹ دیکھتے رہتے ہیں، اپنی طرف دیکھتے نہیں۔ امداد لینے کے لیے کانفرنسز طلب کریں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب علامہ حامد سعید کاظمی صاحب۔ کاظمی صاحب کہ یہ ہمارا مقدر یہ سارے بحران ہی رہ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق صاحب، یہ ہر پاکستانی کے ذہن میں یہی سوال گونج رہا ہے۔ ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی یہی سنا کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اب ہمارے نصیب کی وہ نازک دور گزر ہی نہیں چکتا، ٹھیک بات ہے۔ اور یہ نازک سے نازک تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، پہلے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب ڈالر جو ہے 260 270 تک پہنچ جائے گا۔ پیٹرولیم کی جو حالت ہے، عالم یہ ہے کہ ایک زرعی ملک جہاں پر گندم کی پیداوار ریکارڈ ہو رہی ہو، وہاں پر آٹے کے لیے وہ دھما چوکڑی مچی ہو کہ لوگ زخمی ہو رہے ہوں اور ایک انسانیت کو فراموش کر رہے ہیں۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسائل کی جڑ کو ڈھونڈیں اور اس سے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ حل کیسے ہوں؟ مسائل ہیں عوام کے، اور عوام جو ہے وہ اتفاق ایسا ہے کہ اس کو کہیں شمار قطار میں نہیں لیا جاتا۔ حکومت ہوتی ہے جمہوریت کہنے کو اکارڈنگ ٹو اٹس ڈیفینیشن، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، لیکن اس میں یہ پیپل کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ پیپل کہیں نظر نہیں آتے۔ کاظمی صاحب یہ مسائل تو ہیں، ہم جیسے آپ نے کہا نازک سے نازک ترین موڑ کی طرف جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہی سن رہے ہیں کہ نازک حالات ہیں، تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کس پہ عائد کی جا سکتی؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کسی ایک پر ذمہ داری نہیں عائد کی جا سکتی۔ ہم لوگ کسی کو بھی لے لیجئے انکلوڈنگ اس، بٹھائیں گے تو تنقید کرتے ہوئے ہم صبح سے شام کر دیں گے، لیکن مسائل کے حل کے لیے اگر کہیں گے تو سب کی زبانوں پر مہر لگ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسائل کے حل پر غور نہیں کرتے، صرف اپنا رونا چاہتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے میں عام طور پر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کوئی جگ سو پزل آپ کو دے دیا جائے اور آپ اس کو جوڑ رہے ہوں، تو اس کے 1 2 3 پیس اگر غلط جگہوں پہ جوڑیں گے نا تو وہ آپ دیکھ کے ٹھیک کر دیں گے، لیکن اگر سارے پیس غلط لگے ہوئے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو بساط پلٹنی پڑے گی نا، پھر تو اثر نو جوڑنا پڑے گا۔ اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ اب انقلاب جو ہے وہ پری پلان نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہاں جی ہم یوں کریں گے پھر اس کا نتیجہ یوں نکلے گا۔ وہ چونکہ پری پلان نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بھی آپ مسائل کا حل اصولی طور پر قرار نہیں دے سکتے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم کسی طرح یہ سمجھ لیں کہ جی ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں اپنے حصے کی جو اینٹ رکھنی ہے وہ رکھ دینی چاہیے۔ دوسرا کیا کرتا ہے اس کا معاملہ ہمیں اپنے ذمہ نہیں لینا چاہیے۔ دراصل یہاں معاملات الٹ ہے، ہم دوسرے کی اینٹ دیکھتے رہتے ہیں، اپنی طرف دیکھتے نہیں۔ کاظمی صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ انقلاب کی، کیا ہم اس نہج پہ اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں؟ کس طرح کا مستقبل میں آپ کس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں؟ جیسے آٹے کے لیے اس زرعی ملک میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، پٹرول کی قیمت دیکھ لیں آپ کہاں جا رہی ہے، ڈالر کی قیمت کہاں جا رہی ہے، عوام کی زندگیاں مشکل سے مشکل تر ہو چکی ہیں، تو یہ کیا ہم انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، انقلاب کے دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، جیسے اب کہا جاتا ہے کہ جی ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اب یہ بھی تو انقلاب ہی کی ایک صورت ہے نا۔ جب آپ بین الاقوامی سطح پر آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ آپ امداد لینے کے لیے کانفرنسز طلب کریں اور پھر جناب وہ کاسہ گدائی لے کے آپ پھر رہے ہوں اور آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہ ہو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی یہ صورتحال ایسی ہو پھر تو سب ایک ہی جگہ نظر آئے نا، لیکن ہم دیکھ رہے ہوں کہ جی عیاشیاں بدماشیاں اسی طرح ہو رہی ہیں، ہماری جناب لگژری کارز امپورٹ کرنے کے لیے اسی طرح جناب صورتحال بن رہی ہو، اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو
ایک بیچارہ ورکر جو ہے، ایک محنت کش، اس کی تنخواہ تو رک جاتی ہے، ایسے لیکن کبھی کسی ممبر آف پارلیمنٹ کی تنخواہ رکی ہے؟ تو ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی کے لیے ایثار اور قربانی سے کام لینا ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی مثال یاد آئی۔ مامون الرشید جب شہزادہ تھا تو اس کے اتالیق نے، اس کے استاد نے ایک دن اس کو کسی قصور کے بغیر ایک تھپڑ دے مارا۔ ظاہر ہے اس کو بہت غصہ بھی آیا ہوگا، اس کو پریشانی بھی ہوئی ہوگی، دکھ بھی ہوا ہوگا۔ اب وہ بار بار پوچھ رہا ہے جی مجھے تھپڑ کیوں دے مارا؟ وہ ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال دیتا ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ خیر، اب وہ وقت گزر گیا، وہ شہزادہ جو ہے اس نے زمام اقتدار سنبھالی، امیر المومنین بن کے بیٹھا۔ ایک دن وہ اتالیق سامنے آیا تو اس کو اپنی خلوت میں بلا لی اور کہا کہ جی آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے اتالیق ہیں، لیکن آج تک وہ میرے ذہن میں کسک ہے کہ آپ نے مجھے بغیر قصور کے تھپڑ مارا تھا، کیوں؟ اتالیق مسکرایا۔ آپ کو آج تک یاد ہے؟ اتنے برس گزر گئے۔ کہا جی اس طرح میرے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، بغیر قصور کے مارا جائے گا، میں کیسے بھولوں گا؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک سبق پڑھانا چاہتا تھا، جو وہ بتانے کا موقع آج آیا ہے۔ دیکھیے اتنے برس گزر گئے لیکن وہ ایک بغیر قصور کے آپ کو تھپڑ پڑا تھا تو وہ یاد ہے آپ کو۔ تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کو یہ سبق دوں گا کہ جب آپ صاحب اقتدار ہوں گے اور جو کچھ آپ کرنا چاہیں کر سکیں گے، اگر اس وقت اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا تو آپ کو یاد ہو کہ مظلوم جو ہے وہ ظلم کبھی بھولتا نہیں ہے، اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ کاظم صاحب، یہ تو ہماری تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ اپنی عوام کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اس طرح کی ہماری تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اس اسلامی ملک میں ان پہ امپلیمنٹیشن ہمیں کسی بھی جگہ نظر نہیں آتا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، بلکہ یہ اس ملک کی ساری عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اس کا سرا کیا ہے، کون سا، اس کو کس سطح سے ہم نے اس کی ابتدا کرنی ہے؟ آخر ہم نے اس پستی میں تو نہیں رہنا، وہاں سے نکلنا بھی ہے، تو وہ سرا کیا ہے، کس سے نکل؟ دیکھیے دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اصلاح کا کام گراس روٹ سے شروع کریں، جیسے ہوتا ہے نا کہ جناب آپ جمہوریت یہی ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کریں، وہ صحیح دیکھ کے ووٹ دیں گے، جب لوگوں کو، اچھے لوگوں کو منتخب کریں گے، اچھے لوگ ایوان اقتدار میں پہنچیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اس کے لیے ٹائم بھی زیادہ چاہیے، اور جو اس کے لیے ایک مستقل مزاجی چاہیے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اصلاح کا کام اوپر سے شروع کریں، آپ اگر عوام کے سامنے دکھا دیں کہ قانون شکنی کرنے والا وہ کتنا بڑا شخص تھا، دیکھیے ہم نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، تو ایک دو مثالیں اگر ایسی آئیں گی تو وہ جو چھوٹے قانون شکن ہیں ان کو وہ خیال رہے گا کہ نہیں جی اگر ان لوگوں کو اگر قانون کا شکنجہ جکڑ سکتا ہے تو میری تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ وہی بات ہے نا جی کہ ہمارے جو سوشل پرابلمز ہیں، جو ہمارے چاہے معاشی معاملات کہیے یا چاہے معاشرتی معاملات کہیے، وہ اتنے انٹرووون ہیں، اتنے گنجلک ہیں، اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ڈور علیحدہ سے ایک لے کے سلجھانا ممکن نہیں ہے۔ اسی وہی چیز ہے نا وہ جو جگسا پزل کی طرف جا رہی ہے۔ تو ایسے میں یا تو ہمیں کوئی ایسی ڈکٹیٹرشپ مل جائے، اللہ رحم کرے، کہ وہ اس کے سامنے سب عاجز ہوں اور وہ صحیح آدمی ہو، وہ گویا کوئی ڈیوائن ایسی ہستی ہو اللہ کی طرف سے جو کہ ہمارے حالات کو دیکھ کے اور ہماری اصلاح کر دے۔ لیکن اگر ہم دیکھیے اگر فرد اپنی اصلاح کر لینا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ یہ آپ کچی اینٹوں سے پکا گھر نہیں بنا سکتے، آپ برے لوگوں سے اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ لیکن کاظمی صاحب، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس ملک میں 3 سے 4 مرتبہ مارشل لاء بھی ہم دیکھ چکے ہیں، تو وہ پھر سیاستدان اپنا کاندھا پیش کرتے ہیں، حالات اس سے مزید بگڑ جاتے ہیں، سیاسی حکومتیں آتی ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، بنیادی سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چاہے عامریت ہو چاہے سیاسی حکومتیں ہوں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، یہ نعرہ لگا کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، عوام کے مسائل حل کریں گے۔ آخر کیا ایسی رکاوٹ ہے؟ کیا وہ قانون سے انحراف والا معاملہ ہے یا اس سے بڑھ کے کچھ اور مسائل ہیں؟ پرانا لطیفہ ہے، گھسا پٹا لطیفہ ہے، اب تو اس لطیفے کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے کہ ایک
بچہ بہت ہی امیر کبیر گھرانے سے تھا، تو اس کو کہا گیا کہ بھئی غریب آدمی پر مضمون لکھو، تو اس نے کہا جی ایک آدمی بہت ہی غریب تھا، اس کا ڈرائیور بھی غریب تھا، مالی بھی غریب تھا، اس کا جناب باورچی بھی غریب تھا، جس کو پتہ ہی نہیں غربت کہتے کسے ہیں، ایک عام آدمی کے مسائل ہیں کیا، آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ جناب یہ عام مسائل کے حل کر دیں گے، مسائل حل کر دیں گے؟ بھئی ان کو عام آدمی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے یہاں ہمارے ملک میں کیا کیا مسائل درپیش ہیں۔ جب تک ایک عام آدمی کی یعنی قیادت جو ہے عوام میں سے نہیں آئے گی، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ یہ اشرافیہ کلاس ہی مختلف رنگ و روپ بدل کے، شکلیں بدل کے حکومتیں بنانے میں کامیاب رہتی ہے، جی، اور عام آدمی پہ مسلسل جو ہے نا حکومت کرتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ مارشل لاز آئے، دیکھیے پہلے ایک وقت تھا کہ جب جیسے ہی مارشل لا لگتا تھا نا تو عوام کے اندر ایک امید کی کرن جاگ جاتی تھی کہ اب ہم یہ پولیٹیشینز سے بچ جائیں گے، اور اب فوج آ گئی ہے، اب یہ معاملہ ٹھیک کر دے گی۔ ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ چند ایک دور گزر گئے تو اس کے بعد وہ امیدیں وہ بھی دم توڑ گئیں۔ صحیح ہے۔ تو اب کوئی ادارہ، عدلیہ کا جو حال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ صحافت کے حوالے سے اب یہاں بیٹھ کر کوئی بات کرنا میرا خیال ہے کوئی زیادہ، لیکن سب جانتے ہیں اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں۔ پولیٹیشنز وہ تو سبھی، میں عرض کروں گا کہ اچھائی اور برائی کا ایک معیار ہے، ایک ریشو ہے ہمارے ملک میں، وہ آپ کو ہر واک آف لائف میں مل جائے گی، وہ مزدور ہو، وہ کسان ہو، بیوروکریٹ ہو، وہ پولیٹیشین ہو، وہ زمیندار ہو، وہ کاشتکار ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، ہر ایک جگہ، وہ پیر ہوں، فقیر ہوں یا مولوی ہوں، ہر جگہ پہ۔ ٹھیک ہے۔ تو اچھائی اور برائی کی وہ جو ریشو ہے اس کو اگر ہم کسی طرح اچھائی کی طرف ٹلٹ کر سکیں تو صورتحال، حالانکہ مشکل کام ہے لیکن ہمیں کرنا ہے بہرحال۔ مطلب کم از کم ہم اپنے سامنے ایم تو رکھیں نا، ایم رکھیں، اس کے اوپر چلے بھی صحیح، کیونکہ جب آپ سٹیپ اٹھاتے ہیں، چلتے ہیں، تو کبھی نہ کبھی منزل پا لیتے ہیں۔ اگر ہم سوچتے رہیں گے، الزام تراشیاں ہی محض کرتے رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور الزام تراشیوں سے یاد آیا کہ آج کل ہماری سیاست میں صرف الزام تراشیاں چل رہی ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ڈی ایم کے اوپر الزام تراشیاں ہیں کہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کی طرف سے یہ الزام تراشیاں ہیں کہ خان صاحب کی حکومت آئی اور نااہلی کے باعث ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا۔ یہ کیا گن چکر کیا ہے؟ وہ ایک شعر تھا کہ جب گھر کو میرے آگ لگی کچھ مال بچا تھا جلنے سے، جب گھر کو میرے آگ لگی کچھ مال بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ جب یہ صورتحال ہو تو پھر معاملات جو ہیں وہ یعنی آدمی نا امیدی کی طرف چلتا ہے نا۔ بہرحال میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر کسی طرح اپنی منزل کا تعین کر کے کہ ہماری منزل یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، اس کی طرف ہمیں قدم بڑھانا ہے، وہ سفر اگر آہستہ ہوگا تو وہاں تک ہم دیر میں پہنچیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پہنچیں گے تو صحیح نا۔ پہنچیں گے تو صحیح۔ ہمیں اپنی منزل کا ہی نہیں پتہ، ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ہم اندھا بھینسا کھیل رہے ہیں اس دنیا میں۔ کیا سجیسٹ کریں گے کہ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی آج کے وقت میں یہی دونوں بڑی سیاسی قوتیں ہیں، کم از کم معیشت پہ تو آ کے یہ اکٹھے ہو جائیں کہ عوام کو کچھ ریلیف ملے؟ دیکھیے میں بحیثیت ایک دینی مذہبی روحانی شخص کے میں عرض کروں گا کہ عام طور پر ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دین کے اندر ان مسائل کا حل ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ آج اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی اور جواب دہ میں ہوں، یہ ایک معاشی انقلاب تھا۔ کیسے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے تھے، جو کی روکھی سوپھی پہ گزارا کر رہے تھے، اس وقت خود عمر فاروق جو ہے وہ بکری اور اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اس وقت کسی کو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی مل جاتی تھی تو وہ خوشحال کہلاتا تھا۔ بالکل۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ چند برس گزرے ہیں اور اسی معاشرے میں، اسی ماحول میں، اسی مقام پہ، اسی سلطنت میں اعلان ہو رہا ہے کہ آج پہلے انسانوں کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملتی تھی، آج اعلان ہو رہا ہے کہ ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ کیا یہ معاشی انقلاب نہیں ہے؟ تو میں عرض کروں گا ایک بحیثیت مسلمان کے کہ اگر آپ اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم اسلام کے ان اصولوں کے مطابق ہمسایوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں،
اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا. ظاہر ہے کہ میں پورے ملک کا ٹھیکہ نہیں اٹھا سکتا، ایسے ہی لیکن جن سے میرا تعلق ہے میں اپنی روٹی ذرا مل بانٹ کے کھانا شروع کر دوں، مسئلے حل ہو جائیں گے. بس جی ناظرین، یہ بنیادی نقطہ ہے اور تمام مسائل کا حل اس میں ہے کہ اسلام نے جو اپنے اصول بنا رکھے ہیں ان کے اوپر اگر ہم کاربند ہوں گے، ان پہ اوپر عمل درآمد کریں گے، ان کو آگے لے کے چلیں گے، تو انشاءاللہ ہم ان مسائل سے بھی نکل سکتے ہیں، معاشی بحران سے بھی نبات آزما ہو سکتے ہیں اور سیاسی مسئلوں سے بھی نکل سکتے ہیں. تو ہم شکریہ ادا کریں گے جناب علامہ حامد سعید کاظمی صاحب کا، وہ تشریف لے کے آئے اور ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ.